آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم میں آپ رہی ازواج مطہرات اعلیٰ کردار کی خواتین تھیں، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت کی خواتین تھیں۔ باقی یہ ہے کہ گھر میں جب بیویاں ہوتی ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں امہات المومنین، تو کبھی بشری تقاضا ہے، فطری معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان میں ایک رشک پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی ذکر کیا، ہم نے ان سے بہت سی روایات جو نقل ہیں ان کا ہم نے بیان کیا تھا۔ تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے، قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن دنیا میں ان نیک لوگوں کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بہت کوئی رنجش ہوگی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رنجش کو ختم کر دے گا، ان کو باہمی طور پر محبت اور مودت کے ساتھ ان کو ملا دے گا۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو انسانی فطرت ہے نا، کبھی اس کو اگنور نہ کیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخصیت جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جب تک ہم اس کو فطری تقاضوں سے بلند نہ کر دیں اس وقت تک ہم اس کی شان اور اس کی عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ یہ غلط تصور ہے، بلکہ ایک عظیم انسان کی عظمت پر کبھی بھی کوئی داغ نہیں پڑتا اگر بحیثیت بشر کے کوئی اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں پر اتنی ازواج ہیں تو ان میں آپس میں کسی نقطے پر اختلاف ہو گیا، کوئی رنجش ہو گئی، کسی میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ کسی کے پاس جا کر زیادہ بیٹھ گئے، رسول اللہ کی کسی پر زیادہ توجہ ہے یا کم ہے، تو یہ معاملات خاندان میں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھی بیوی ہو تو پھر بھی یہ ہوتے ہیں مسائل، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا۔ تو اس لیے ان باتوں کی بنیاد پر کبھی بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے بارے میں ہم کہیں کہ جی وہ تو انہوں نے تو ایسا کیا تھا، وہ تو ایسے کہتی تھیں، وہ تو ایسے بولتی تھیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو ازواج مطہرات کے لیے کوئی شک نہیں کہ رسول اور نبی کی حیثیت، جس بنیاد پر وہ آپ پہ ایمان بھی لائیں اور اپنی زندگی کو آپ کے مشن کے لیے وقف بھی کیا۔ دوسرا پہلو یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ آپ کے زوج ہیں، ان کے ازواج مطہرات کے، اور میاں بیوی میں کبھی کسی نقطے پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی خامند کی آواز اونچی ہو جاتی، یہ معاملہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ پڑھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، انہوں نے اس طرح بات کہی یا اس طرح وہ بولی، تو ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اور یہ بات میں ذرا دوسرے انداز سے بھی ہلکے پھلکے انداز میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر خاوند اپنی بیوی سے بات کرتا ہے یا بیوی اپنے خاوند سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو بچے جب سنتے ہیں تو وہ دونوں ان بچوں کی والدین ہیں۔ بچے ہرگز یہ توقع نہ رکھے کہ جس طرح ہم اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں تو ہمارا باپ بھی ہماری ماں کا اسی طرح ادب کرے۔ بچے یہ بھی توقع نہ رکھیں کہ جس طرح ہم اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہماری ماں بھی اسی طریقے سے ہمارے باپ کا ادب کرے، یہ نہیں ہوتا۔ یعنی بچوں کو اپنی جگہ پر ایک بات کو سوچنا چاہیے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اور وہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے معاملات وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات اسی طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ میرا بڑا بھائی اگر مجھ سے بات کرتا ہے، میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے بچوں کا تایا ہے، چچا ہے۔ اب میرے بچے جب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں تو وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، ہمارا طرز گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ آواز اونچی نیچی بھی ہو سکتی ہے، ہم آپ سے تم بھی بول سکتے ہیں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے تو ہم دونوں ادب کی جگہ ہیں نا۔ اگر اس نفسیات کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اگر ہم ان معاملات کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جرت ہی نہیں پیدا ہوگی کہ ہم بیٹھ کر کوئی فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ ہم کوئی بات کہہ سکیں۔ ہمارے ہاں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جو تفرقے وجود میں آئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ، علماء اور مورخین، وہ بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگ گئے، اور اس چیز کا فیصلہ کرنے لگ گئے کہ کون حق پر ہے، کون نعوذ باللہ باطل پر ہے، کس نے کیسے بات کہی، آگے سے کیا جواب دیا گیا۔ ہم یہاں بیٹھ کر پھر اس کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہماری حیثیت تو اپنے گھر میں یہ ہے
کہ ہم والدین کے معاملات میں نہیں بول سکتے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ ہم ان کی اس بنیاد پر بے ادبی نہیں کر سکتے، وہ آپس میں ان کا مرتبہ ایک جیسا ہے، وہ بات کرتے ہیں، اسی طرح تایا اور والد بات کرتے ہیں، چچا بات کرتے ہیں، ان کا مرتبہ ایک جیسا ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے بھی ہم ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سوچ سے ان معاملات کو اور ان مسائل کو اور ان مناقشات کو آپ کہہ لیجیے یا مشاجرات کہہ لیجیے، ہم ان کو اس انداز سے نہیں دیکھتے۔